السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل BL4 برڈس لور۔ تو بھائی ہینڈ فیڈ کے متعلق بہت سے کومنٹس آ رہے ہیں میرے کو، اور جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سے پرابلمس آ رہے ہیں۔ تو وہ پرابلمس ہم آج ڈسکس کریں گے، جو ہینڈ فیڈ پر چکس اٹھاتے ہیں یا ہینڈ فیڈ کراتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ اچھا، کاکٹیل رکھا ہو اور اگر آپ نے ہینڈ فیڈ نہ کرائی ہو، زندگی میں کبھی ایسا ہوگا نہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کاکٹیل نا بہت پریشان کرتا ہے۔ تو ہینڈ فیڈ کرنا، ہینڈ فیڈ بنانا، کون سی ہینڈ فیڈ یوز کرنی ہے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جا کے دیکھ لیں آپ۔ اور جب بھی یوز کریے گا ہینڈ فیڈ، امپورٹڈ ہینڈ فیڈ یوز کریے گا، بار کوڈ کو اسکین کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیں ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے بولا کہ یار ہم رائٹ سے کھلائیں یا لیفٹ سے کھلائیں؟ دیکھیں، میں رائٹ اور لیفٹ سے دونوں سے کھلا کے آپ کو دکھا رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تو انہوں نے سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے آگے وہ بات بڑھا دی ہے کہ بھائی سانس کی نالی ہوتی ہے لیفٹ پر، آپ رائٹ سے کھلاؤ۔ کوئی بولتا ہے یار رائٹ پہ ہوتی ہے لیفٹ سے کھلاؤ۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سانس کی نالی سینٹر میں ہوتی ہے اور وہ اوپر والے جبڑے کے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے اندر پائپ چاہ کر بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر سانس کی نالی میں فیڈ جاتی ہے نا تو وہ اس طرح سے جاتی ہے، جب آپ اوور فیڈنگ کرواتے ہو نا تو وہ پھندا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے کو جو ہے نا وہ پھندا لگتا ہے، بچہ کھانستا ہے تو وہ جھٹکے سے جو ہے نا اندر جاتی ہے ہینڈ فیڈ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو فیڈنگ فارمولا ہوتا ہے وہ جھٹکے سے سانس کی نالی میں جاتا ہے، تو اس وجہ سے بچے ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں یار میں نے لیفٹ سے کھلایا تھا اس وجہ سے ہو گیا، یا میں نے رائٹ سے کھلایا تھا اس وجہ سے ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ویورز، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا۔ دیکھیں، پہلے میں نے لیفٹ سے کھلایا، اب میں نے رائٹ سے کھلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اسکرین پر، یہ میرے ہی کاکٹیل کے بیبی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا ہی کاکٹیل کا چک ہے، اور منہ کو جو ہے نا صحیح طرح سے صاف کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کے آس پاس کے ایریے میں فیڈ نہ چپکے، اس کی وجہ سے بھی بچے خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بھائی نے بولا ہے کہ یار بچے جو ہے نا ہمارے خراب ہو رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بچے کیسے خراب ہو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا یار پتہ نہیں۔ میں نے ان سے پھر ڈیٹیل لی ساری، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جو میں نے ان کو بتایا، ٹھیک ہے؟ میں ان سے سوال کرے جا رہا تھا، وہ مجھے جواب دیے جا رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ جو ہے نا ایک ہی کنٹینر کے اندر 5 سے 6 بچے رکھتے ہو، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک کنٹینر کے اندر 2 بچے رکھنے ہیں، یا ایک بچہ رکھو، ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ 2 بچے رکھ سکتے ہو، 2 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے مجھے بولا کیوں؟ میں نے ان کو بولا جب یہ بھوکے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے منہ میں چونچے ڈال کے جھٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی وہ چونچ جو ہے ان کی آنکھ پہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی ان کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو ایسے ریزن کی وجہ سے بھی آپ کے بچے خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے ویورز؟ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ اچھا، جب سے انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، انہوں نے بولا ہاں بھائی سیٹ ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی نا 1 سے یا 2 سے زیادہ ایک کنٹینر کے اندر بچے نہیں رکھیں، کیونکہ جب وہ بھوکے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو وہ جھٹکا مارتے ہیں اور پھر تنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو نا۔ اچھا، بہت سے بھائی اس بات پہ یہ سوچ رہے ہوں گے یار ہم جب بریڈنگ کرواتے ہیں کاکٹیل کی تو ایک باکس کے اندر 6 بچے 7 بچے پل رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو بچے خراب نہیں ہوتے۔ تو وہ اس وجہ سے میرے بھائی خراب نہیں ہوتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم فیڈ کراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیٹ بھرنے سے پہلے ٹائم ٹو ٹائم فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ بھوکا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کس ٹائم ان کو فیڈ دینی ہے اور کس ٹائم بس کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتے۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال ہے کہ کوکوٹیل کا چک 1 منتھ کا ہے، ہینڈ فیڈ پر لیا ہے، خود سے نہیں منہ کھولتا، منہ کھول کر انجیکشن سے کھلانا پڑتا ہے زبردستی۔ تو میرے بھائی جب آپ ایک بچہ 1 مہینے کا یا 20 دن کا یا 25 دن کا ماں باپ سے الگ کرتے ہیں نا، تو وہ جو بچہ ہے نا وہ ہینڈ فیڈ بہت مشکل سے لیتا ہے، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ میں یہ کہاں آ گیا ہوں، میں انسان اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
وہ آہستہ آہستہ 2 سے 3 دن اس کو لگتے ہیں آپ کے ساتھ. جب آپ ایک دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ اس کو فیڈ کرائیں گے نا تو اس کی ٹیسٹ پہ لگے گا. آپ اس کو ہاتھوں سے اس کی چونچ کھولیں گے, ٹھیک ہے, تو چوتھے دن آپ کو چونچ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود ہی ہینڈ فیڈ لے گا آپ سے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی نارمل بات ہوتی ہے, یہ ایسا گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں جو بگنرز ہیں اور جو ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم ہینڈ فیڈ کرائی ہے, یہ وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے بھائی آپ کو یہی جواب ہے کہ آپ 2 سے 3 دن کرو گے اور جو ہے نا آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. ایسے کرتا ہے نیو بیبی, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, ایک بھائی کا سوال ہے کہ کاکٹیل کا بچہ ہے ان کے پاس 25 دن کا. وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس 25 دن کے بچے کو کتنی ہینڈ فیڈ کراؤں, مطلب کتنے ml ہینڈ فیڈ کراؤں, ٹھیک ہے. تو میرا ان کو یہ جواب ہے کہ سر آپ جو ہے نا بچے کا کراپ دیکھ کے ہینڈ فیڈ کرائیں. کبھی بھی بچے کو نا ml دیکھ کے فیڈ نہیں کرائی جاتی, ٹھیک ہے. بچے کے کراپ کے اندر جتنی جگہ ہے اتنی فیڈ کرائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کا 25 دن کا بچہ 12 سے 15 ml ہینڈ فیڈ لے رہا ہے تو آپ اس کو 12 سے 15 ml ہی ہینڈ فیڈ کرائیں, ٹھیک ہے. اگر وہ 8 ml فیڈ لے رہا ہے یا 7 ml لے رہا ہے تو آپ اس کو 7 ml ہی فیڈ کرائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ انہیلدی ہوتے ہیں بچپن سے نا, ٹھیک ہے. تو ان کا جو کراپ کا سائز ہوتا ہے نا وہ اتنا گرو نہیں کرتا کہ جتنا ایک ہیلدی بچے کا کراپ کا سائز گرو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم انہیلدی بچے کو ایک ہیلدی بچے جتنی فیڈ کراتے ہیں نا تو وہ وامٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اگل دیتا ہے ہینڈ فیڈ. وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے, ٹھیک ہے. تو جس بچے نے اگر الٹیاں شروع کر دیں تو اس کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کو جواب. اچھا, ایک بھائی کا سوال یہ بھی تھا کہ ہم کاکٹیل کے بچے کو ہینڈ فیڈ روم ٹمپریچر پہ کروائیں یا گرم فیڈ کروائیں. دیکھیں, جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ ہینڈ فیڈ جب آپ بنائیں گے نا, سب سے پہلے ہینڈ فیڈ آپ بنائیں گے اور اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ہینڈ فیڈ پھول جائے. اگر آپ نے فوراً ہینڈ فیڈ بنا کر کرا دی تو وہ کراپ کے اندر جا کے پھولے گی اور وہ کراپ کو جو ہے نا وہ چوک کر دے گی, بلاک کر دے گی, ٹھیک ہے. جب آپ 10 منٹ کے لیے رکھیں گے, 10 منٹ کے بعد آپ نے 2 منٹ کے لیے گرم پانی ڈالنا ہے اس کے نیچے والی کٹوری میں, ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑی سی گرم ہو جائے. اتنی گرم ہو جائے جب آپ الٹے ہاتھ پہ ہینڈ فیڈ کو ڈالیں تو آپ کو برداشت ہو جائے, زیادہ گرم نہ لگے آپ کی ہینڈ فیڈ, ٹھیک ہے. اور روم ٹمپریچر پہ مت کروائیے گا کیونکہ ٹھنڈی فیڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہضم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پوری تسلی بخش کام کیا کریں آپ, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, تو یہ بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا ایک ہینڈ فیڈ والا بچہ ایکسپائر ہو گیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کا کراپ پھولتا جا رہا تھا اور اس کو میں نے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے دوائی بھی دی, ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ پھر بھی نہیں بچا. ایسا کیوں, سلوشن بتا دیں. تو میرے بھائی آپ نے کون سی دوائی دی یہ میں نہیں جانتا. کاکٹیل کے بچے کو کوئی بھی دوائی نہیں دیتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم بہت زیادہ ویک ہوتا ہے اور ہم اس کو آرٹیفیشلی فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کو دوائی دینا مناسب نہیں ہے. آپ جو ہے اس کو صرف اور صرف چار کا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چار کا دے سکتے ہیں, ایپل سائڈر وینیگر دے سکتے ہیں, لیکن آپ کوئی بھی میڈیسنز یوز نہیں کر سکتے کاکٹیل کے بچے کے لیے. میڈیسن کا میں کیوں منع کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, میڈیسن کا میں اس وجہ سے منع کر رہا ہوں کہ کاکٹیل کا بچہ میڈیسن ہضم کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا کراپ, آپ کے بچے کا کراپ پھولتا جا رہا تھا نا, اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پہلی وجوہات ابھی جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہینڈ فیڈ ہوتی ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کی وجہ سے وہ کراپ کے اندر نا گیسز بنتی رہتی ہیں تو وہ آپ کا کراپ پھولتا جاتا ہے, کراپ کے اندر جھاگ بھی بنتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاکٹیل کا بچے کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کراپ میں جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی وہ فیڈ, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا کراپ کے اندر جھاگ بنتی ہے اور جو ہے نا
کھال جو ہے نا وہ پھولتی رہتی ہے کراپ کی کہ کراپ چوک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو صرف دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس وقت کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی اپنے کاکٹیل کے بچوں کو کاکٹیل کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو جب تک ایکسپیرینس نہیں ہوگا نا تو آپ لوگ جو ہے وہ کاکٹیل کے بچے نہیں بچا پائیں گے ہینڈ فیڈ پر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیسے سیکھا ہے، میں اپنی آپ کو چھوٹی سی ایک کہانی شیئر کر دیتا ہوں 2 سیکنڈ کی، ٹھیک ہے۔ میں نے سب سے پہلے اٹھائے بجری کے بچے، ٹھیک ہے، بجری کے بچوں کو میں نے ہینڈ فیڈ کرانا سیکھا، اس کے بعد میں کاکٹیل کے بچوں پہ آیا، پھر بھی میں نے ٹھیک ٹھاک بچے مارے ہیں، ٹھیک ہے۔ بجری جو ہوتا ہے نا وہ سخت جان ہوتا ہے، لیکن کاکٹیل بہت سینسیٹیو برڈ ہے، تو آپ لوگوں کو بہت دھیان رکھنا پڑے گا، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ہینڈ فیڈ یوز کرنی پڑے گی، اور کاکٹیل کے بچے کو بھوکا رکھ کے ہینڈ فیڈ کرائیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی فیڈ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے اندر ہضم ہو رہی ہے تو اس کو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وقفہ دیں گے آپ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا جو کراپ ہے وہ بالکل خالی ہو جائے، جو دوسری فیڈ اس کی آپ دوسری انجیکٹ کرو گے نا تو اس کی پرانی فیڈ کو فنگس نہ لگے۔ تو بھائی یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔